بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے اندر حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات کر رہا ہے۔ اندر کی اور باہر کی اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف پوری طرح سے ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طرح کی کوئی پروڈکشن نہ ہو اور پاکستان کی سوسائٹی کو ایک کنزیومر سوسائٹی کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ قرضے بھی دے رہے ہیں، سود بھی وصول کرتے ہیں اور سخت ترین شرائط جو عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں وہ عائد کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پیٹرول اور بجلی مہنگا کرنا ان کا بنیادی ہدف ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس کے نتیجے میں بجلی بھی مہنگی ہوگی، اور بجلی دائرہ پیٹرول اور ڈیزل کی مدد سے پیدا ہوتی ہے، اور جب بجلی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اور ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا تو ہمارے کارخانے نہیں چلیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ حکومت آئی نہیں تھی بلکہ لائی گئی تھی، اور اس نے اپنے کرتوتوں سے اپنا حق حکومت کھو دیا ہے۔ اگر یہ حکومت ختم نہ ہوئی تو اس ملک سے عام لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف ایلیٹ کلاس زندہ رہ جائے گی۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے۔ ٹوانے، لغاری، مزاری، چودھری، ٹمن، نواب، سرمایہ دار، جاگیردار، پراپرٹی ڈیلر اور اس طرح کے لوگ پرانی حکومتوں میں بھی تھے، موجودہ حکومت کے اندر بھی ہیں۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا سبب بنے۔ یہ سبسڈیز واپس لیتے ہیں، ڈیوٹیوں میں اضافہ کرتے ہیں، سرچارج اور ٹیکس بڑھانے کی بات کرتے ہیں، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، آئی ایم ایف سے، کہ اپنے ڈالر اپنے پاس رکھو، ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمیں اس ملک سے ڈرین آؤٹ ہونے والی دولت چاہیے، وہ دولت جو جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے اس ملک سے چلی گئی ہے۔ اخبارات میں خبریں چھپتی رہی ہیں کہ ایک ماڈل خاتون اداکارہ بار بار بریف کیس بھر بھر کر یہاں سے دبئی جاتی رہی۔ کن کے پیسے تھے؟ سوئٹزرلینڈ کون جاتا رہا ہے؟ لندن کس نے فلیٹ خریدے ہیں؟ سرے محل کہاں ہیں؟ ان کے بینک اکاؤنٹ؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، جائز یا ناجائز، پاکستان سے لوٹی ہوئی یا کمائی ہوئی دولت جب تک پاکستان واپس نہیں آئے گی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے یہ سوال ہے کہ آپ ٹیکس میں اضافے کی بات کرتے ہیں، آپ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس پاکستان میں آئی ایم ایف کیوں نہیں کہتا کہ گورنر ہاؤس نیلام کرو؟ کیوں نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نیلام کرو؟ کیوں نہیں کہتا کہ 20-20 ایکڑ پہ جو کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کی کوٹیاں ہیں وہ نیلام کر کے ہمارا قرض واپس کرو؟ آئی ایم ایف کیوں نہیں کہتا کہ یہ جو مفت یوٹیلیٹی دے رکھی ہے، چاہے وہ فوجیوں کو ہو، چاہے عدالتی اہلکاروں کو ہو، چاہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں والی، یہ آخر مفت میں بانٹی جانے والی زمینوں کو واپس لینے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ سارا کچھ عوام سے قربانی کی بات کر رہا ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حالات اس طرح سے نہیں بدلیں گے۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی سخت مخالفت نہیں بلکہ مزاحمت کی جائے گی۔ ہمیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو تکمیلی شکل میں جاری رکھنے کے لیے قانون سازی اور پریزیڈنٹ آرڈیننس بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کی تو ہم قانون ساز لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، اور آئی ایم ایف کو بھی وارن کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسی طرح کے سخت فیصلے کروائے تو آئندہ آئی ایم ایف کو پاکستان میں مذاکرات کے لیے عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہریں گے، جس دفتر میں وہ مذاکرات کریں گے، اس کے باہر ہم دھرنے دیں گے۔ یہ وارننگ ہے، اور ان کی سخت شرائط کو روکنے کے لیے اور اس پوری سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اور مستقبل میں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی فروری میں ایک عوامی مارچ شروع کر رہی ہے۔ 10 سے 12 فروری، جمعہ ہفتہ اتوار، لاہور سے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق کی قیادت میں یہ عوامی مارچ مار گئی مہنگائی، اس کا آغاز کیا جائے گا اور راول پنڈی میں اس کا اختتام ہوگا۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، لیکن آخری نہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر اس سے سخت فیصلے عوام کو کرنے پڑیں گے۔ ہمیں اس حکومت کا، اس بیوروکریسی کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ جتنے قرضے پاکستان میں دیے جاتے رہے ہیں یہ اشرافیہ اپنے الللے تللوں پر خرچ کرتی رہی ہے۔ بیرونی دوروں میں کوئی کمی نہیں کرتے، بیرونی علاج کے اوپر کوئی کمی نہیں کرتی، مفت کی بندر باٹ پہ کبھی کوئی کمی نہیں کرتے، اور کک بیکس کے لیے جو منصوبے شروع کرتے ہیں وہ منصوبے کیا ہیں؟ وہ ریت، سیمنٹ، اینٹ اور بجری کے ذریعے، سریوں کے ذریعے سڑکیں بنانا، موٹرز بنانا، گاڑیاں چلانا، بس سروس چلانا، ایک مصنوعی معیار زندگی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور یہ قرضے لے کر جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اس سے پھر ملک ترقی نہیں کرتا۔ اگر ان قرضوں کو تعلیم اور ٹیکنالوجی پر خرچ کیا جاتا تو حقیقی ترقی ہو سکتی تھی۔ پاکستان کے اندر ایک اور ڈرامہ بھی رچایا جا رہا ہے، وہ ہے پہلے الیکشن جھرلو تو پاپولر تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان کی یہ اصطلاح ہے، الیکشن میں جھرلو پھر گیا۔ اب عدلیہ کا جھرلو بھی ہمارے سامنے ہے۔ عدلیہ کا جھرلو یہ ہے کہ کل کے اشتہاری سزا یافتہ اور نیب کے مطلوب لوگ فرشتہ سیرت بن کر نکلتے جا رہے ہیں، اور کل کے معزز وزیر اور مشیر وہ اسیر بن رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کا جھرلو ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں بدامنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انتخابات ہونے چاہیے، پورے ملک میں بیک وقت ہونے چاہیے۔ آپ نے 2 صوبوں کے اندر انٹرم گورنمنٹ بنا دی ہے، مرکز اور باقی 2 صوبوں کے اندر بھی انٹرم گورنمنٹ بننی چاہیے۔ یہاں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بلدیاتی ادارے
تکمیل کے آخری مرحلے میں رکے پڑے ہیں۔ کراچی میں بڑی مشکل سے انتخابات کروائے گئے ہیں، لیکن اب مقامی حکومتیں نہیں بنائی جا رہی، تاخیر کا سبب ہے، جوڑ توڑ ہے، خریدنے اور بیچنے کی بات ہے۔ گوادر کے اندر کئی مہینوں سے بلدیاتی انتخابات ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی مقامی حکومتیں نہیں بنائی جا رہی، جو وعدے کیے تھے اس سے پھر چکے ہیں، اور عوامی احتجاج کو غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حق دو تحریک کے لوگوں کے اوپر مقدمے، دھونس اور دھاندلی، ہدایت الرحمان صاحب کے خلاف ریاست کے سازش کا ایک مقدمہ بنایا گیا ہے۔ 800 لوگوں کو مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، مقدمات بنائے گئے ہیں، 4 لوگ باقی رہ گئے ہیں، اور باقی 796 لوگوں کی بہرحال ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ میڈیا بھی اور حکومت بھی اس معاملے میں خاموش ہے۔ ہدایت الرحمان صاحب کو گوادر میں رکھنے کے بجائے کوئٹہ کی سخت سردی میں رکھا گیا۔ مقدمات گوادر میں ہیں اور انہیں جو ہے وہ کوئٹہ میں رکھ کر وہاں سے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے احتجاج کے بعد انہیں کل گوادر منتقل کیا گیا ہے، اور گوادر میں عدالت میں جب پیش کیا گیا تو جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں اور جج جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھیں نہیں عدالتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے دن کی روشنی میں بھی عدالت تو کیا خود جج بھی گھر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ریمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ حق دو تحریک اور خاص طور پہ ہدایت الرحمان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ خارج کیے جائیں۔ یہ جو ہم روڈ مارچ کر رہے ہیں اس میں مہنگائی کے خلاف بھی اور حق دو تحریک کے خلاف کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا، اور گوادر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی یہ احتجاج ہوگا۔ اور حکومت کو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے باہر نکلیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ باہر نکلیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ افغانستان اشروں سے روس کے ساتھ لڑتا رہا اور کئی برس وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ لڑتا رہا، وہ بینک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اور پاکستان جس نے امریکہ کا مکمل ساتھ دیا ہے اس کا معاشی سقوط ہو چکا؟ یہی بات بہت کافی ہے کہ ہمارے ساتھ سازش کیا ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس ہو، بجٹ کا خسارہ متوازن ہو۔ جب وہ قرض دے گا تو آپ کی لائبلٹیز بڑھیں گی، آپ کی انکم کم ہوگی، کبھی بجٹ خسارہ پورا نہیں ہو۔ ہر قرض کے بعد آپ نے سود دینا، تو بجٹ کا خسارہ کبھی بھی آئی ایم ایف کی مدد سے پورا نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے پورا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی سازش ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چند پرتعیش چیزوں کی امپورٹ بند کی، اور ان کا یہ حکم 1 ہفتے کے بعد انہیں واپس لینا پڑا۔ یہ کتے اور بلیوں کی خوراک، یہ لیدر جیکٹس، یہ خواتین کی اشرافیہ کی ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پرس، جن کی ظاہرہ ہماری ضرورت نہیں، چند چیزوں کی آپ نے بندش کی، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اپنے احکامات واپس لینے پڑے۔ کس کی بنیاد کے اوپر؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اس بحران سے نکلنا ہے، را میٹیریل کے علاوہ ہر طرح کی اشیاء کی امپورٹ بند کر دی جائے، اور اگر کسی امپورٹ کی ضرورت ہو
تو قومی اسمبلی میں بحث کرنے کے بعد کوئی مشینری کوئی ٹیکنیکل چیز آنی ہے تو وہاں سے لے. معاہدے ہوتے ہیں کہ ہم گاڑیوں کے پلانٹ لگائیں گے, پلانٹ لگیں گے اور پاکستان میں گاڑیاں بننی شروع ہوں گی میڈ ان پاکستان. لیکن یہ گاڑیاں میڈ ان پاکستان نہیں ہیں, میک ان پاکستان ہے. سارے پرزے وہاں سے امپورٹ ہو کے یہاں صرف اسمبلنگ کی جاتی ہے اور اشتہار دیے جاتے ہیں میک ان پاکستان. ان میں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھ سکے. یہ اتنی بڑی سازش ہے اور جماعت اسلامی اس سازش کا مقابلہ کر رہی ہے. اور ہم عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں. اینف اس اینف. گھر سے بیٹھ کر یہ کام ختم نہیں ہوگا. لوگوں سے آپ ٹیکس اور کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی دیں, کھانا کم کر لیں, فلاں کم کر لیں, چائے کم استعمال کریں, چینی کا 1 چمچ کم کر لیں. اپنے 75 وزیر اور مشیر نہیں کم کرتے. تو میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو عوامی مارچ کا جو مہنگائی کے خلاف اور گوادر کے ہونے والے ظلم کے خلاف جس احتجاج کا ہم اعلان کر رہے ہیں اس کا آپ ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال اگر ہو جائے. امیر ہی ہوں جی. امیر العظیم کہہ لیں. یہ مذاکرات تو 7 فروری تک ختم ہو جائیں گے. شرائط آنی ہے کہ مہنگائی کا طوفان آنا تو آ چکا ہوگا. تو آپ نے جو احتجاج کی ڈیٹ دی ہے وہ زیادہ دیری کر دی ہے. اس کو ہم کیا سمجھیں؟ احتجاج تو آپ کو فروری کے پہلے ہفتے ہی کرنا چاہیے تاکہ یہ شرائط جو ہیں وہ نہ لگ سکیں. اگر شرائط لگ گئی تو احتجاج کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیے آج ہم خبردار کر رہے ہیں. ابھی ان کے مذاکرات ہیں, 7 تاریخ تک وہ مذاکرات کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے اور یہ مذاکرات کے بعد انہوں نے کچھ اقدامات اٹھانے, اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. آئی ایم ایف اب یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہیں, ہم آپ پر اکتفا نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ جو بھی شرائط کرتے ہیں اسے کوئی قانونی پروٹیکشن دیں. تو ہم اس قانونی پروٹیکشن نہیں دینے دیں گے. اسی لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہم یہ کاروان بنا کر روڈ کاروان اور روڈ مارچ اور عوامی مارچ شروع کریں گے. اور عوام اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کچھ تحفظات مانگ رہا ہے ہم اس حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. اس میں ایک ضمنی سوال بھی ایڈ کر لیں. آپ نے کہا کہ شرائط نہیں ہونے دیں گے. جب آئی ایم ایف تھا یا یہ نیب وغیرہ کا بل تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے, ایک بل پاس کروایا, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ. تو یہ سیدھا سیدھا کیا ہم سمجھیں کہ جماعت اسلامی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, ہمیشہ تو ہم نے تو کبھی بھی اس طرح کا سپورٹ نہیں کیا نا. آپ تو یہ بات کرتے ہیں, ہم نے تو چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دیا اور اس کی حمایت نہیں کی, ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں. یہ تو بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے. کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف اور اس کا سود اور اس کے خلاف تو ہم نے کمپین, آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جماعت نے جو ٹرین مارچ کیا تھا وہ سود کے خلاف, بڑھتے ہوئے قرضوں کے خلاف تھا. ہم نے اس موقع کے اوپر بھی یہ آواز اٹھائی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں چند لوگ تھے جنہوں نے ہائی جیک کیا اور 22 لاکھ کی قربانی ہوئی اور بہت لیٹ وہ فیصلہ عوام نے کیا. یہ سوئی بھی قوم کو اٹھانے کے لیے ایک تو آپ کس طریقے سے انہیں جو ہے باہر لائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دیتا ہے اور پاکستان میں آپ نے بڑے اہم کام کیے جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے, آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑائی جائے گی؟ میں نے تو آپ کو ایک فارمولا, بہت ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. آپ امپورٹس جو ہے وہ را مٹیریل کی کریں اور فنشڈ گڈز کی کر دیں. ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہ ہو, پاکستان کنزیومر سوسائٹی بن جائے. یہاں صابن بھی باہر سے آئے, شیمپو بھی باہر سے آئے, یہاں پر گاڑیاں بھی باہر کی آئیں, اور آپ جو ہے نا وہ صرف باؤنڈڈ لیبر کی طرح یہاں پر لوگوں کے غلام بنتے رہتے چلے جائیں. ہم اس پوری دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یہ حکومت کی ناکامی ہے, ایجنسیوں کی ناکامیاں ہیں.
वजीर और मशीर महफूज रहते हैं और उन वजीरों और मशीरों को हिफाजत देने वाले आम सिपाही वो शहीद हो जाते हैं। ये खुद उनको सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। चाय का एहतमाम है उधर